ہمارا پروگرام جو بعد نماز جمعہ ہوا کرتا ہے، اور اسی سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ دراصل آپ کی سیرت ہی ہے، اور آپ کی سیرت کے ساتھ ساتھ پچھلے انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ ہمارا جو لیکچر ہوا تھا اس کی سلسلے سے یہ لیکچر نمبر 123 سے تھی، اور اس میں حضرت موسیٰ کے متعلق آپ جو گزشتہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وادی مقدس میں اپنے کلام سے نوازا، اور وہاں آپ کے اوپر وحی کی، اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کے بارے میں معجزہ عطا فرمایا۔ ہاتھ نیچے ڈال دو، ڈال دینے پر پھر اس کے سانپ بن جانے کی آپ سے اسی زبان کی گزشتہ۔ پھر حضرت موسیٰ تھوڑا سا جھجک رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ پکڑ لو اس کو، خذھا ولا تخف۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنی ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی مقدس میں بلایا، اپنے کلام سے نوازا، نبی بنانے کا، رسول بنانے کا آپ کو یعنی مجدہ سنایا۔ آپ کے بارے میں پروردگار عالم نے لکڑی کا معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ اس معجزے کے ساتھ ایک اور معجزہ بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا اس وقت۔ اس لکڑی کے معجزے کے متعلق تو آپ آگے بھی سنیں گے، بار بار اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اس معجزے کے علاوہ اور ایک معجزہ جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں چھپاؤ، پھر اس کے بعد نکالو، تخرج پھر اس کے بعد نکالو۔ ہاتھ اپنا اپنے پہلو میں چھپاؤ، یا قمیص میں چھپاؤ، یا بغل میں چھپا کے نکالو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، ایک دوسری نشانی یا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ باہر نکلے گا تو چمکتا ہوا رہے گا، سفید رہے گا، لیکن ہاتھوں کا سفید ہونا بعض لوگوں کو بیماری بھی ہوتی ہے، برس کی بیماری جو ہوتی ہے، تو یہ بیماری والا نہیں رہیں گا، یہ نشانی والا رہیں گا۔ یہ معجزے کے طور پر اس کو فارسی میں ید بیضاء کہتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار کی تعریف بیان کرتے کرتے ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ حضور کی ذات پاک میں سارے نبیوں کے معجزات کو ایک جگہ جمع کر دیں، وہ ید بیضاء ہی ہے۔ ہاتھ آپ کا اندر رکھ کے نکالتے تو چمکنے لگتا تھا، اور وہ چمک کوئی عیب والی نہ تھی، وہ چمک کوئی اس کے اندر خرابی والی نہ تھی، دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے لوگ، یہ کیا ہے؟ اس طرح حضرت موسیٰ کو یہ دوسرا اور ایک معجزہ دیا گیا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ موسیٰ تم کو جب ذمہ داری دی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تمہیں جانا ہوگا فرعون کے پاس۔ وہ بڑا باغی ہو گیا ہے۔ آگے کی آیتیں ہیں کہ اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے، بغاوت کر بیٹھا، مطلب اس کا اپنے آپ کو خدا کہنا، یہ کتنی بڑی بغاوت ہے قدرت سے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے، پیمبری بھی مل گئی، کلام بھی کیا اللہ، اور پھر کیا کیا، معجزات بھی عطا فرمائے، نبی رسول ہونے کا مجدہ سنایا۔ اب یہاں سے ذمہ داری حضرت موسیٰ کی اور بڑھ جائے گی۔ اب تک تو
شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہاں سے زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے واپس، راستے میں یہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ کی نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں پورا کرنے کا احوال شروع ہوگا۔ حضرت موسیٰ کا قصہ لمبا ہے، اس لیے تھوڑا ہم سن رہے ہیں، اور دیگر انبیاء کے یعنی مناسبت سے اگر دیکھ جائے تو قرآن میں بھی حضرت موسیٰ کا ذکر زیادہ ہوا ہے، کیونکہ یہودی اس وقت موجود تھے ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی دیکھو موسیٰ کو جس رب نے بھیجا تھا اسی رب نے محمد عربی کو بھیجا ہے، مان لو۔ تو یہ ہوا حضرت موسیٰ کا تھوڑا سا تذکرہ۔ اب ہم چلتے ہیں سرکار پاک علیہ السلام کے ذکر جمیل کی طرف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ طائف کی سرزمین تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں مقام نخلا پر آپ کا قیام ہوا، اور قوم جنات کا حاضر ہونا آپ سن چکے ہیں۔ ایک نہیں دو مقامات تو قرآن میں ذکر ہوا ہے ان کے آنے کا، اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، قرآن سنا۔ اب وہاں سے سرکار مکے میں انٹر ہونا ہے۔ مکے میں سرکار کی تشریف آوری پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو حضرت زید ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور مکے میں تو پہلے ہی ہمارے دشمن تھے، حضرت ابو طالب تھے تک وہ سنبھالتے تھے، ان کے گزر جانے کے بعد دشمنی بہت بڑھ گئی تو ہم یہاں سے نکل کے طائف گئے تھے۔ اب طائف جانا بھی ان کو معلوم ہے، طائف جانے کے بعد طائف میں جو حالات سے ہم گزرے وہ بھی ان کو پتا ہے۔ اب کہیں ان کی طرف سے کچھ اور ہم پر ظلم و زیادتی نہ ہو، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے یہ باتیں صرف سمجھداری سے سننے کی ہے، جوش و جذبات میں نہیں۔ سرکار ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہر موڑ پر اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس زمانے کے طور طریقے کے مطابق حضور نے مکے کے باہر رہ کر مکے میں آنے کے لیے جو بہتر طریقہ ہو سکتا تھا وہ اختیار کیا۔ وہ کیا طریقہ کار تھا؟ ظاہر ہے اندر تو پورے دشمن بھرے میں، اب جو مسلمان بھی ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حضور کو ڈیفینڈ کر سکیں، لہذا حضور نے اس زمانے کے طریقے کے مطابق وہاں کے کسی بندے کو اپنا ذمہ دار بنانا چاہا۔ ایسا ہوتا تھا پہلے، وہاں کے کوئی بندے کو بولنا کہ بھائی ہم وہاں آنا چاہ رہے ہیں، آپ اگر ہماری ذمہ داری لیتے تو ٹھیک ہے، ہم ذرا سکون سے رہ سکتے، نہیں تو پھر دشمن تو ہمارے بہت ہیں۔ تو اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے مکے کے جو مضبوط یعنی سرداروں میں تھے یا جن کا اثر زیادہ تھا ان میں سے 2-3 لوگوں سے رابطہ کروایا۔ ایک صاحب سے کہا نہیں میں نے کر سکتا صاحب، وہ مکے والے میرا ان سے معاہدہ ہے۔ دوسرے کو بولے، اس نے کہا کہ نہیں میں بھی نہیں کر سکتا، ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر لیں گا، ہماری ان کی دوستی ہے۔ 2-3 لوگوں سے، تیسرے والے آدمی نے کافر ہے، کافر ہی ہے، اس بندے کا نام ہے مطعم بن عدی، یہ کافر ہے۔ اس بندے کے پاس جب حضور کی اطلاع پہنچی، حضور نے اپنے ایک بندے کو ان کے پاس بھیجا تھا، اپنے یعنی خادم کو، کہ ایسا ایسا صورتحال ہے، حضور مکے سے باہر ہیں، اب اندر انٹر ہونے کے لیے تم میں سے کوئی ایک بندہ ذمہ دار بن جائے تو لوگوں کے شر سے بچ جائیں گے۔ یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب رہے تک کتنا زیادہ وہ ڈھال بنے ہوئے تھے۔ تو جس شخص کا میں نے نام کہا مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے، خوشی سے آپ آئیے، اور حضور اس کے پاس اس کی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی پناہ بولتے تھے پہلے زمانے میں، تو وہ پناہ تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس زمانے کے حساب سے اس سے سرکار نے تھوڑا اسسٹنس لیا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد اب اس نے کہا کہ یہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ بتانا ہے۔ دیکھیے ہر زمانے کے طور طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آج ہم کو کوئی چیز پھیلانی ہوتی ہے اخبار میں ڈالتے تھے، پہلے اخبار کوئی نہیں پڑھ رہا بلکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے تیزی سے پھیل جا رہی۔ اس وقت اب لوگوں کو بتانا ہے، بغیر کچھ کرے بتانا ہے کہ سرکار کو ہاتھ میں لگانا کوئی بھی، میں ان کا
ذمہ دار ہوں. تو وہ بندہ کیا کیا معلوم؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ انٹر ہوئیے. انٹر ہو کے سیدھا، ظاہر ہے مکے سے کعبے سے تو بڑی محبت تھی سب کو، تو حضور کا بھی ارادہ تھا کہ پہلے طواف کریں. تو طواف کرنے سے پہلے یہ بندہ جو مطعم بن عدی ہے اس کے ساتھ بیٹھے تھے. پورے لوگ ہتھیار لے کے نکل کے آگے، ہم جیسے ہماری اردو زبان میں ذرا بولتے ہیں فیلڈنگ جمانا بولتے ہیں، پوری فیلڈنگ جما دی وہاں پہ. مکے کے وہ کعبۃ اللہ کے 4 کونوں کے پاس ایک بیٹا بیٹھ گیا ان کا، باقی 2-3 بیٹے بابا کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، ہتھیار باندھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور انٹر ہو رہے ہیں. حضور انٹر ہو رہے ہیں اور اس طرح حضور طواف کر رہے ہیں. اب دوسرے لوگ جو کافر ہیں، ابو جہل ہے، ابو سفیان، اس زمانے میں جو سب لوگ بولیں یہ کیا بات ہو گئی، انہوں آ گئے پھر. ارے مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پوری جو فیلڈنگ جمی ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہا کہ ان کی حمایت ہے. تو آپ دیکھیں بغیر کسی کو کچھ بولے خاموشی سے کام ہوگا. اب رہا سوال، جب یہ بات ابو جہل کو، ابو سفیان کو معلوم ہوئی، وہ لوگ بولے ہاں ایسا ہوتا. خیر سیدھا پہنچے مطعم بن عدی کے پاس، جا کے سوال، دیکھیں سوال سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کیا ہے. تم مسلمان ہو کے ان کی اطاعت قبول کر لیے، یعنی صرف رشتہ داری کی بنیاد پر مدد کر رہے ہیں؟ تو بولے نہیں میں مسلمان نہیں ہوا، میں ان کے خدا کو نہیں مانا، چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اس لیے میں ان کا مددگار بنا ہوں. تو ابو سفیان، بعض لوگوں نے کہا ابو جہل کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ایسا ہے تو کوئی بات نہیں، ایسا تو کوئی بات نہیں ہے، تم خالی رشتہ داری کی بنیاد پر ان کی مدد کر رہے ہیں، اوکے ٹھیک ہے. اگر تم اسلام قبول کر لیتے، اگر تم ان کی مدد، پھر انہوں بھی جیسا ان کے ہم دشمن، ہم بھی تمہارے دشمن ہو جاتے تھے. تو دیکھیے اس کے بعد اب یہ بات ختم ہو گئی. یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار ایک کافر سے مدد لیے. ہاں ایک تو اس وقت یہ سمجھنے کے لیے حدیث پاک دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سنجیدگی سے اور گفتگو. حضور نے ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی اپنے دین کی مدد کافروں سے، فاجروں سے، گناہگاروں سے بھی لے لیتا ان کے بعد. کوئی یہ مت سمجھیے کہ فلاں صاحب بہت فلاں کرتے ہیں، فلاں 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 کرتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کس سے بھی لے لیتا. دین کی خدمت کر کے وہ تن نہیں سکتے کہ میں دین کی خدمت کرا ہوا ہوں تو میں نہیں. خاص طور سے لوگ ہم سے اکثر آگے بولتے تھے کہ صاحب کیا ہے آپ لوگ ایسا کرتے، وہ بیچارے ورس نمبر چیپٹر نمبر کو بہت بولتے رہتے. تو ہم یہی بولتے تھے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کس سے بھی دین کی مدد لے لیتا. دین کی مدد لیا تو اللہ کا اس میں احسان ہے، اس کا دین پہ کچھ بھی احسان نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یاد رکھیے آپ، یہ مطعم بن عدی صاحب نے اس وقت جو کام کیا یقیناً وہ قابل قدر ہے. اور اس طرح سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس مکہ تشریف لا چکے ہیں. اب اس کے بعد پھر آپ کی کئی سرگرمیاں ہوتی ہیں، کیونکہ طائف جانے سے پہلے تو آپ جانتے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں پابندی سے وہ جانتے ہیں کہ طائف جانے سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طالب کی ایک سپورٹ تھی. اس کے بعد سب لوگ ہاتھ چھوڑ دیے تھے. یہیں پر ایک عالم صاحب نے، ایک محقق نے بڑی اچھی بات لکھی کہ جو لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ آپ کے معاذ اللہ مسلمان نہیں ہونے کو زور دے کرتے ہیں، اس پورے سینیریو میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بھی اس وقت اسی لیے اسلام کا کھل کے اعلان نہیں کر رہے تھے کہ ابو سفیان نے کہا نا اگر مسلمان ہوئے تو ہم دشمن ہو جاتے، نہیں رشتہ داری کی بنیاد پر مدد کر رہے ہیں تو اوکے. تو اسی بنیاد پر آپ نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا اور مدد کرتے رہے. اندر سے تو بعض علماء، اکثر علماء کے کہنے کے مطابق ہم مسلمان ہو چکے تھے. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سرکار کی سیرت پاک سنی، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بھئی حضور کتنی مشکلوں، پریشانیوں، کتنے تنگ حالات سے گزرتے ہوئے اسلام کو پھیلا کے اب تک لائے. اور آج ہم اسلام کی جو قدر کر رہے ہیں، اسلام پر جو عمل کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے ہم کو جو ہے اسلامی تعلیمات سے، اسلامی شاعر سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر مکرم فرمائے، ہمارے اس سلسلے کو مزید بابرکت بنائے.
حضور کی سیرت پاک، حضور کی سیرت پاک کے طفیل میں انبیاء سابقہ کی سیرتوں کو جو ہم سن رہے ہیں، وہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ معلومات میں اضافے کا سبب بنے، بلکہ ہماری سوچ کو، ہمارے عمل کو اللہ کے لیے راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.